یہ کہانی ہے پرانے زمانے کے دو دوستوں کی۔ دونوں کاروبار کے سلسلے میں اپنا ہمسایہ ملک چلے گئی۔ شروع میں تو انہیں کوئی خاص روزگار نہیں ملا اور وہ چھوٹی موٹی کاموں سے گزارا کرتے رہی۔ انہوں نے پھر قصاب کا پیشہ اختیار کیا اور گوشت فروخت کرنے لگی۔ کچھ مدت کے بعد جب انہیں کے پاس خاصی رقم جمع ہو گئی تو انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ساری کمائی ایک تیلی میں ڈالی اور واپسی کا راہ لی۔ راستے میں انہوں نے ایک اندھے فقیر کو صدا لگاتے دیکھا، ہے میری قسمت، آنکھوں کی روشنی بھی چلے گئی اور دولت بھی چلے گئی، کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھوں پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ ان دونوں نے اندھے فقیر کی گریہ وزاری سنی تو اس سے پوچھا، بھائی تم ہو کون اور قسمت سے یوں شکوا کیوں رہے ہو؟ اندھے فقیر نے ایک ابراہی اور کہا، کیا بتاؤ بھائیو، ایک وقت تھا میں بھی تمہاری طرح امیر تھا، میری بھی بہت سی جائیداد تھی، میری بدقسمتی کی سب کچھ تباہ ہو گیا اور میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا، مگر تم یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھوں پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے؟ اندھے فقیر نے کہا، کبھی میرے پاس ہزاروں روپیہ ہوتے تھے، اب جی چاہتا ہے کہ اپنا نہ صحیح دوسروں کا روپیہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جی خوش کر لوں۔ وہ دونوں بہت رحم دل تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنی تیلی فقیر کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، لو بھائی تم اپنا دل خوش کر لو۔ اندھے فقیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور تیلی کھول کر سکے تولنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں دوستوں نے اپنی تیلی فقیر سے واپس مانگی۔ یہ سنتے ہی فقیر کی تیور بدل گئی۔ اس نے کہا کہ تیلی؟ کون سی تیلی؟ کس کی تیلی؟ دونوں کہنے لگے، بس اب بہت ہو گیا مذاق، ہماری تیلی واپس کرو، ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے۔ فقیر نے تیلی کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے، ساری عمر بھیک مانگ کر میں نے پیسہ جمع کیا اور تم میری عمر بھر کی کمائی چھیننا چاہتے ہو۔ اتنا کہہ کر فقیر جانے لگا۔ ان دونوں نے فقیر سے اپنی تیلی چھیننے کی کوشش کی تو وہ زور زور سے چلانے لگا، ارے لوگو مجھے بچاؤ، ڈاکو مجھے لوٹ رہے ہیں۔ فقیر کی چیخ پکار سن کر لوگ دوڑتے چلے آئے اور ان دونوں کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا اور بیچارے لوگوں کو یقین دلاتے رہے کہ پیسہ ان کا ہے۔ فقیر نے دھوکے کے ساتھ ہتھیایا ہے، مگر ان کی بات کسی نے نہ سنی۔ جب مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا تو لوگ اس فقیر اور دونوں آدمیوں کو بادشاہ کے دربار میں لے گئی۔ بادشاہ بہت ہی عقل مند تھا۔ اس نے پہلے فقیر اور پھر دونوں آدمیوں کی کہانی سنی۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد بادشاہ نے ایک بڑی سی کڑھائی منگوائی اور حکم دیا کہ اس کڑھائی میں پانی ڈال کر گرم کیا جائے۔ دونوں آدمی بادشاہ کا حکم سن کر ڈر گئی۔ ان کا خیال تھا کہ بادشاہ انہیں کھولتی ہوئی پانی میں ڈال کر
مار دے گا۔ موت کے خیال سے وہ لرزنے لگی۔ بادشاہ کی سخت گیری اور انصاف پسندی بہت مشہور تھی۔ کڑھائی میں پانی ابلنے لگا۔ نے حکم دیا کہ سکوں کا تیلی کھول کر سارے سکے پانی میں ڈال دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سارے سکے پانی میں ڈال دی گئی۔ بادشاہ نے سب کو کڑھائی سے دور ہٹ جانے کا حکم دیا اور خود کڑھائی کے پاس جا کر پانی کی تلہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کڑھائی کا پانی گرا دیا جائے، روپیہ ان دونوں کے حوالے کر دی جائے۔ فقیر جھوٹا ہے، اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کا فیصلہ سن کر دونوں آدمیوں کے دل میں خوشی کا لہر دوڑ گئی۔ شاہی فیصلے کے مطابق ان کا روپیہ واپس مل گیا۔ دونوں بادشاہ کو دعائیں دیتے رخصت ہو گئی۔ فقیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ بادشاہ کو ان آدمیوں کو سچائی اور فقیر کی جھوٹ کا کیسے پتہ چلا۔ لوگ یہ بات جاننے کے لیے بے چین تھے۔ آخر قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو بادشاہ نے کہا کہ ہم نے گرم پانی کے سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ روپیہ ان دونوں نے گوشت فروخت کر کے کمایا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر دربار میں موجود ہر شخص بادشاہ کے دانائی اور انصاف پسندی پر آش کر اٹھا۔ سچ ہے سناج کو اناج نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچے۔ شکریہ۔ آپ دیجیے اپنے بھائی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔